نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان کا سانحہ ارتحال جس میں پوری قوم نڈال۔ ابھی ایک موڑ آیا ہے اس سانحے میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے حوالے سے۔ ایک صحافی ہیں زین علی کراچی سے، انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ وہ انکشاف یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر تشدد کیا گیا تھا ان کی وفات سے پہلے۔ یہ ہے آج کا ویلاگ، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو کہ پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے معروف اینکر، نیوز کاسٹر، براڈ کاسٹر، خطیب، وائز اور بڑے حوالے ہیں ان کی ذات کے، وہ اچانک انتقال کر گئے تھے 2 روز قبل، اور ان کی پوسٹ مارٹم پر بہت زیادہ حکومت میں، پولیس میں اور ان کے ورثاء میں ٹھن گئی تھی۔ پولیس کا اصرار یہ تھا کہ ہم نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم ضرور کروانا ہے، اور ورثاء کا اصرار تھا، ان کی بیٹی دعائے عامر کا اور ان کے بیٹے کا، کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا ہے۔ پھر جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو عدالت سے رجوع کرنا پڑا ورثاء کو۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر ورثاء نہیں چاہتے کہ وہ اپنے باپ کی میت کا پوسٹ مارٹم کروائیں تو پھر ان کو اجازت دے دی جانی چاہیے، ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اس طرح بغیر پوسٹ مارٹم کے ان کی تدفین کر دی گئی، ان کا جنازہ ہوا، اور ان کو جو احاطہ ہے کراچی کی ایک بڑی معروف روحانی شخصیت ہیں، ان کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ابھی ایک جرنلسٹ ہیں زین علی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذرائع سے ہسپتال سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو ایکس رے رپورٹ تھی وہ پتہ کروائی انہوں نے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے اس میں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جسم پر تشدد کیا گیا، اور خاص طور پر جو ان کا کندھا ہے اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ نے جو ایکس رے کی، جو ایک صحافی زین علی نے رپورٹ کیا ہے، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ اور ناظرین، گھریلو جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب ہم نے رجوع کیا، کمرے میں پہنچے تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے ان کی حالت غیر تھی۔ اب اس میں ایک تیسری جو چیز شامل کی ہے صحافی زین علی نے، ان کا کہنا ہے کہ موت سے پہلے کوئی شخص جو تھا وہ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے ملنے آیا۔ وہ شخص کون تھا؟ کہیں وہی شخص تو نہیں تھا جس نے تشدد کیا؟ اور کیا قرار واقعی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جسم پر تشدد ہوا؟ تشدد کرنے والا کون تھا؟ کیا اس تشدد کے نتیجے میں ان کی حالت بگڑی؟ یہ سارے سوال ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور یہ سوال اب سوال ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے بچوں نے، ان کے ورثاء نے ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر کے گویا سارے سوالوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ناظرین، اب یہ تو ایک راز ہی رہے گا۔ ظاہر ہے اگر پوسٹ مارٹم ہوتا اس میں مزید چیزیں طے ہوتی کہ ان کی موت کی وجہ کیا تھی، آیا یہ طبی موت تھی یا مزید بھی کوئی تشدد کے نشانات جو تھے پوسٹ مارٹم میں سامنے آتے، اور مزید ان کا فورنزک ٹیسٹ ہوتا، لیکن اب یہ سارے سوال بے معنی ہو چکے ہیں۔ سوال یہ آخر میں دہراتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر تشدد کیا گیا تو تشدد کروانے والا کون تھا؟ کس کو ان سے کیا خطرہ تھا، کیا خدشہ تھا؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیسا بے ضرر آدمی، اس پہ تشدد کروانے کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ اور یہاں جو کچھ باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو سیاست میں کوئی کردار سونپا جا رہا تھا، پھر ان کو اس کردار سے جواب دے دیا گیا۔ کراچی کی فضائیں دوبارہ سے وہ لوگوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ الطاف حسین کے خیر مقدمی بینر آویزاں ہو گئے ہیں، کیا ان کو واپس کراچی میں لایا جا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو موت ہے کیا اس کی کڑیاں اسی سلسلے کے ساتھ ملتی ہیں؟ بہت سے سوال ہیں جو ادھورے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔